میری نمبر 1 ڈیمانڈ یہ کہ اگر آگے اب ہم نے نکلنا ہے تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں ایک کریڈیبل الیکشن کمیشن چاہیے. حالات ہمارے اس وقت مشکل ہیں اور جس طرح جتنی دیر یہ گورنمنٹ رہے گی مزید اور مشکلیں بڑھتی جائیں گی. شفاف انتخابات کے لیے نیا الیکشن کمیشن بنایا جائے. ہمیں چیف الیکشن کمشنر پر اعتماد نہیں. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا مطالبہ. کہتے ہیں ایسا الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے جس پر سب کو اعتماد ہو. یہ حکومت جتنی دیر رہے گی مشکلیں اتنی بڑھیں گی. جب اسمبلی توڑی تھی تب الیکشن کرا دیتے تو بحران کا سامنا نہ ہوتا. It hereby constitutes a joint special committee of both houses to institute the requisite judicial reforms which are need of the day. All those in favor of the resolution may say aye. The resolution is adopted unanimously. قومی اسمبلی میں عدالتی اصلاحات پر پارلیمانی کمیٹی بنانے کی قرارداد منظور. قرارداد میں کہا گیا کہ میثاق جمہوریت میں طے ہوا تھا کہ عدالتی اصلاحات کی جائیں جس کا وقت اب آ گیا ہے. کسی کو بھی پارلیمان کے اختیارات سلب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہمیں آئین کی بالادستی برقرار رکھنی ہے. قرارداد وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی. There is a long pending agenda of what is left over from the Charter of Democracy. The Parliament, being the representative of the will of people of Pakistan, shall not allow any other institution to transgress and encroach on its power. جو گند ہم آج تک صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ 4 سال میں جمع ہوا ہے اور 3 مہینے میں ہم صاف نہیں کر سکتے. جو آئین شکنی ہوا ہے، جو جمہوریت کے خلاف کام ہوا ہے، ہم پہ ذمہ داری ہے، اس پارلیمان پہ ذمہ داری ہے کہ ہم انصاف کریں اور عوام کے ساتھ انصاف کریں. اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اب تالا لگائے نیشنل اسمبلی پہ. ہم کیوں خوار ہوتے ہیں؟ حکومت عدالتی اصلاحات پر پارلیمانی کمیٹی بنائے. اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو قومی اسمبلی کو تالا لگا دیں. پاکستان پیپلز پارٹی جوڈیشل ریفارمز کے لیے تیار ہے. بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا ایک پاکستان میں 2 آئین نہیں ہو سکتے. ہمیں 19ویں ترمیم پاس نہیں کرنی چاہیے تھی. عدالت اگر بلائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہمیں احترام سے جانا چاہیے. اس میں کوئی 2 رائے نہیں. اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر انصاف کی بنیاد پر کرنا ہوگا، حق کی بنیاد پر کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے ساتھ کوئی اور برتاؤ کریں، کسی کے ساتھ کوئی اور برتاؤ کریں. یہ ممکن نہیں جناب اسپیکر. ملک میں انصاف کا دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. عدل اور انصاف نہیں ہوگا تو ملک نہیں چل سکتا. فیصلہ کرنا ہے تو پھر حق کی بنیاد پر کرنا ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب. سوال کیا کہ 8 سال ہو گئے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا. یہ بھی بولے کہ 2018 کے الیکشن بدترین جھرلو الیکشن تھے. ان کو واضح طور پر پیغام دینا چاہیے کہ اپنی پوری سیاست کی فکر کرو. ہم نے آپ کی پوری سیاست کو لپیٹ دیا ہے، آپ کے بیانیے کو زمین بوس کر دیا ہے. تم حادثات کا فائدہ اٹھاؤ گے لیکن حادثات کا فائدہ 2 یا 3 دن سے زیادہ نہیں ہوا کرتا. ادارے سے نہیں اٹک پار سے شکوہ ہے. فارن فنڈنگ، مال الجبہ، ہیلی کاپٹر اور BRT کیسز کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر کہیں سقم ہے تو قانون سازی ہونی چاہیے. سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان کی گفتگو. کہا ہم عمران خان کے بوگس بیانیے کو زمیں بوس کر چکے ہیں. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی ملاقات. پنجاب میں کابینہ کی تشکیل پر مشاورت مکمل. اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے سبطین خان کے نام کی منظوری. ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا گیا. پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے پر PTI کا اظہار تشکر. مختلف شہروں میں کارکن سڑکوں پر نکل آئے. اسلام آباد کے F9 پارک اور لاہور کے لبرٹی چوک پر کارکنوں نے جشن منایا. پشاور میں کارکنوں نے شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا. جس قسم کی گفتگو کل شام سے کی جا رہی ہے کہ جی ہم فلاں پہ پابندی لگا دیں گے، فلاں پہ یہ کر دیں گے، اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی، میرا ان کو یہ پیغام ہے
کہ گورنر راج کی سمری جو ہے وہ وزارت داخلہ نے پیش کرنی ہے اور میں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا. میرا اگر داخلہ بند کیا گیا تو یہ کافی جواز ہوگا گورنر راج کے نفاذ کے. پنجاب میں گورنر راج کی سمری پر کام شروع کر دیا. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثنا کا اعلان. کہا کہ اگر ان کا پنجاب میں داخلہ بند کیا تو یہ گورنر راج کا آغاز ہوگا. عدالتی اختیارات میں کمی کا کوئی ارادہ نہیں. غیر جانبدار عدلیہ ہر ملک اور معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے. عدالتی فیصلے متنازع ہوں تو عدم استحکام آئے گا. زمینوں کی خرد برد کیس میں حلیمہ دل شیخ کی گرفتاری. دعا بھٹو کا کہنا ہے کہ میرے شوہر کی جان کو خطرہ ہے. انہیں کچھ ہوا تو ذمہ دار وزیر اعلیٰ سندھ ہوں گے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کورنگی کراسنگ پل کا منصوبہ منظور کر لیا. منصوبہ 1 سال میں مکمل کرنے کی ہدایت. تاجروں سے خطاب میں کہا عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. منصوبہ بندی نہ ہونے سے کراچی کے مسائل بڑھ گئے. بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں برساتی ریلوں نے تباہی مچا دی. حب سے کوئٹہ جانے والی RCB شاہراہ پر کئی مقامات پر پل بہہ گئے. کراچی کو حب سے ملانے والا دوسرا پل بھی بہہ گیا. سیلابی ریلوں کی وجہ سے متاثرہ علاقوں میں رہائش پذیر افراد پھنس گئے. آج نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد انتظامیہ متحرک. متاثرین کو نکالنے کے لیے ہیلی کاپٹر پاکستان 6% اپنی اس کی جو معیشت چھوٹے اسمال ڈیمز ہوتے ہیں اور جو پروٹیکشن بند ہوتے ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے. وہ ٹوٹل نمبر آف ہمارے پاس جو ہیں وہ 1020. یہ 2 سال جو تھے بلوچستان میں بارش اور سیلاب سے 5000 مکانات کو نقصان پہنچا. 1000 سے زائد چھوٹے ڈیم تباہ ہوئے. ترجمان بلوچستان حکومت فراح عظیم شاہ کہتی ہیں ضلع لسبیلا کیچ تربت اور چھلبت سے زیادہ متاثر ہوئے. کیونکہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے سرگرمیاں شروع اور جب ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے تو ڈالرز آ رہے تھے باہر سے. پشاور کے تھانہ متنی کی حدود میں پولیس وین پر حملہ. فائرنگ سے 2 اہلکار شہید اور 1 زخمی ہو گیا. نوشہرہ میں بھی پولیس اہلکاروں پر حملہ. 1 اہلکار شہید اور 1 زخمی. نواب شاہ کی تحصیل سکرنڈ میں ٹرانسفارمر دھماکے سے پھٹ گیا. گلی میں کھیلتے 3 بچے 80% تک جھلس گئے. حالت تشویشناک. بچوں کو پہلے سکرنڈ اسپتال لے جایا گیا جہاں سے انہیں پیپلز میڈیکل کالج اسپتال نواب شاہ منتقل کیا گیا. علاقہ مکینوں کا ہیسکو انتظامیہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 9 پیسے مہنگا. 236 روپے 1 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. پاکستان میں سونے کی قیمت ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی. 10 گرام قیمت 1,30,315 روپے ہو گئی. فی تولہ سونا 1,52,000 روپے کا ہو گیا.